اگر کوئی آپ کی اس مسجد کو گرانا چاہے، کوئی ہندو، کوئی غیر مسلم جماعت کے، جی ہم نے کٹھیالہ سیدہ کی فلاں مسجد کو گرانا ہے، گرانے دیں گے؟ اور اگر کوئی اعلان کرے کہ کعبہ شریف پہ حملہ کرنا ہے تو آپ تڑپ نہیں اٹھیں گے؟ اگر کوئی کعبہ شریف پر حملے کا اعلان کرے تو جس وقت حضور کی بعثت نہیں ہوئی اور امت مسلمہ دنیا میں موجود نہیں، اس وقت اللہ نے ابابیل بھیج کے کعبے کی حفاظت فرمائی ہے۔ لیکن اب اگر کوئی حملہ کرے تو اللہ ابابیل نہیں بھیجے گا، اب امت مسلمہ کا فرض ہے حفاظت کرنا۔ مسجد کی حفاظت ہمارا فرض، کعبہ شریف کی حفاظت ہمارا دینی فریضہ ہے۔ کعبہ شریف پہ حملہ بہت بڑا حملہ ہے، لیکن کعبے سے بھی بڑا حملہ ہے عزت رسول پہ حملہ۔ بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، کعبے پہ حملہ چھوٹا حملہ ہے، عزت رسول پہ حملہ بڑا حملہ ہے۔ 35 سال ہو گئے توہین آمیز خاکے شائع کیے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی سال دو سال کی بات نہیں، یہ 1985 سے سلسلہ شروع ہوا ہے۔ پہلے دی اسٹاننگ ورسز سلمان رشدی سے کتاب لکھوائی انہوں نے، پھر اس کے بعد قرآن پاک کو آگ لگائی، پھر توہین آمیز خاکے شائع کیے، پھر فلم بنوائی انوسنس آف مسلم سام بسائل سے، پھر خاکوں کا مقابلہ کروایا، اب خاکے شائع کر کے سرکاری عمارت پہ لگوائے۔ یہ 35 سال ہو گئے مسلسل کیوں بے ادبی کر رہے ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ ہم مسلسل بے ادبی کرتے رہیں گے، پھر ایک وقت آئے گا مسلمان بے حس ہو جائیں گے، کہیں گے بھئی ہم روک تو سکتے نہیں، یہ ہر دوسرے چوتھے دن پھر بے ادبی کر دیتے ہیں، مسلمان بے حس ہو جائیں گے، پھر ان کو بے دین بنانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جن بزرگوں سے حضرت استاذ العلماء علامہ محمد اجمل صاحب ملے ہیں یا جن مشائخ سے، یہ بچے تو ان بزرگوں سے نہیں ملے، ان کا ایمان تو استادوں کے ایمان کی طرح پختہ نہیں ہے۔ یہ جو موبائل کے بعد پیدا ہوئے ہیں، موبائل ان سے بڑا ہے اور ان کی عمر تھوڑی ہے، یہ تو موبائل سے دین سیکھ رہے۔ آپ جو بزرگ ہیں، بڑی عمر کے علماء یا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے جن علماء کو دیکھا ان بچوں نے نہیں دیکھا، آپ نے جن بزرگوں کو دیکھا انہوں نے نہیں دیکھا، آپ کا ایمان جس طرح کا ان کا نہیں ہے، یہ تو موبائل کے بعد پیدا ہوئے۔ تو خاکے شائع کرنے والوں نے سوچا کہ چلو بڑے بابے بزرگ یہ تو ہمارے قابو میں نہیں آئے، اپنے ایمان پہ پکے رہے ہیں، نئی نسل کو ہم گمراہ کر لیں گے۔ خاکے مسلسل شائع کرتے رہو، اسلام کی مسلسل بے ادبی توہین کرتے رہو، ایک وقت آئے گا نئی نسل ہمارے قابو میں آ جائے گی، یہ بے حس ہو جائیں گے، پھر پرواہ ہی نہیں کریں گے اپنے عقیدے اور ایمان کی۔ ایک تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ بے حسی کو نہ معاشرے میں پیدا ہونے دیں ایمان کے حوالے سے۔ اور جن دوستوں نے آج محفل رکھی ہے انہیں بارے دیگر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان محفلوں کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ یہ محفلیں جوش و جذبے کو تازہ کر دیتی ہیں، یہ محفلیں شعور دین بخشتی ہیں، یہ نسبت رسول کو اور مضبوط کر دیتی ہیں، یہ دل پہ لگی ہوئی میل کو اتار دیتی ہیں، جوش و ولولہ پھر بیدار ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، وہ اگر خاکے شائع کرتے ہیں، آپ حضور کی سنت رکھیں، داڑھی شریف رکھیں، امامہ شریف پہنیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑیں، درود شریف پڑھیں، تاکہ انہیں پتا چلے کہ ہم تو معاذ اللہ خاکے شائع کر کے انہیں دین سے دور کرنا چاہتے تھے، یہ تو اور دین کے قریب ہو گئے، یہ تو اور پکے مسلمان بن گئے۔ میں نے سر پہ امامہ شریف باندھ رکھا ہے، یہ محض کپڑا نہیں، یہ تاج غلامی ہے جو میں نے سر پہ رکھا ہوا ہے۔ کئی سروں پہ مجھے ٹوپی شریف نظر آ رہی ہے، یہ ٹوپی بھی تاج غلامی ہے۔ چاہے ٹوپی رکھیں چاہے امامہ شریف رکھیں، سر ڈھانپنا جو ہے نا، یہ حضور کے ساتھ غلامی کی نسبت کا اظہار ہے۔ اگر وہ توہین آمیز خاکے شائع کرتے ہیں، آپ حضور کی سنتوں کو عام کریں۔ جب آپ چلتی پھرتی تصویر بن جائیں گے سنت رسول کی، تو دشمن مایوس ہو جائے گا کہ ہم انہیں اپنے نبی سے دور نہیں کر سکے۔ اور تیسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اصل جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ 35 سال ہو گئے مسلسل وہ خاکے شائع کر رہے ہیں، اصل جھگڑا ہے پاکی اور پلیتی کا، اصل جھگڑا ہے نجاست اور طہارت کا۔ خاکے شائع کرنے والے خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سود کا نظام ہے، نکاح نہیں کرتے، لائف پارٹنر، وہاں
وہاں کتنے بچے ایسے ہیں ان کے شناختی کارڈ میں باپ کا نام ہی نہیں لکھا، ماں بتا ہی نہیں سکتی باپ کون. وہاں رشتے پلید، شرم و حیا نام کی چیز کوئی نہیں، معاشرے میں پلیدی، رزق بھی پلید، لباس بھی پلید، سودی نظام سے ہی گھر بنائے، سودی پیسوں سے ہی گاڑیاں خریدی، معیشت سودی بنیاد پہ کھڑی ہے، رشتے پلید، رزق پلید. اور آج آپ میلاد اس ہستی کا منا رہے ہیں جو خود پاک ہیں اور دنیا میں پاکیزگی کا نظام لے کے آئے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، حضور پاک ہیں اور دنیا کو پاک کرنے کے لیے تشریف لائے. تو اب جھگڑا کس کا ہے؟ پاکی اور ناپاکی کا. جھگڑا نظام کا ہے. ان خاکے شائع کرنے والوں کو پتا ہے اگر اسلام پھیلتا ہے تو ہمیں سود چھوڑنا پڑے گا، خنزیر چھوڑنا پڑے گا، شراب چھوڑنی پڑے گی، نکاح کرنا پڑے گا، بے حیائی چھوڑنی پڑے گی. اور وہ اس طرح ڈھل گئے ہیں بے حیائی میں، سر سے پیروں تک دھنس چکے ہیں اس دل میں، وہ ناپاکی سے نکل نہیں سکتے. سارا بدن ستھرا ہے، ہاتھ پہ زخم ہے، مکھی کہاں بیٹھے گی؟ زخم پہ یا ستھرے بدن پہ؟ اس مثال سے پتہ چلتا ہے بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو صفائی اچھی نہیں لگتی، گندگی اچھی لگتی. بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں ان کو حلال میں لذت نہیں آتی، حرام میں لذت آتی. جو حلال چھوڑ کے حرام کی طرف جائے اس کا اندر پلید ہے، جو صفائی کے بجائے گندگی کی طرف جائے اس کا اندر پلید ہے. خاکے شائع کرنے والے اندر باہر سے پلید ہیں. اور آپ لوگ جو محفل میلاد منا رہے ہیں، آپ پاک پیغمبر کے غلام ہیں. آپ دنیا میں پاکیزگی چاہتے ہیں. خاکے شائع کرنے والے خاکے شائع کر کے پاکیزگی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. اللہ نے ہمیں جو نبی دیا ہے وہ پاک ہے، جو دین دیا ہے اس کا نام اسلام ہے. اسے آپ اسلام کہہ لیں یا پاکیزگی کہہ لیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. چینی کہہ لیں، کھنڈ کہہ لیں، شکر کہہ لیں اور شوگر کہہ لیں، چیز تو ایک ہی ہے نا. واٹر کہہ لیں یا پانی کہہ لیں، چیز اسلام کہہ لیں یا پاکیزگی کہہ لیں، چیز ایک ہی ہے. یہ دین پاک کرنے والا دین ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. قرآن کہتا ہے ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. میرے آقا کریم کیوں دنیا میں تشریف لائے؟ رزق بھی پاک ہو، کھانا بھی پاک ہو، پینا بھی پاک ہو، سوچنا بھی، دل میں ارادے بھی، آنکھیں بھی پاک ہوں، رشتے بھی پاک ہوں. دنیا میں اس وقت 7.5 ارب انسان زندگی گزار رہے ہیں، پر زندگی گزارنے کے طریقے دو ہی ہیں. ایک پاکیزگی کا راستہ ہے، ایک گندگی کا راستہ ہے. جو پاکیزگی کے راستے پہ چل کے زندگی گزار رہے ہیں ان کی منزل جنت ہے. جو گندگی کے راستے پہ چل رہے ہیں ان کی منزل دوزخ ہے. کوئی پلید جنت میں نہیں داخل ہوگا. جنت پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے. یہ جنت اور دوزخ جو ہے نا، یہ بھی پاک اور پلید لوگوں کی جگہ ہے. پاکیزگی رابطہ جوڑ دیتی ہے، گندگی رابطہ توڑ دیتی ہے. علماء سے پوچھیں فقہ کی کتابیں کس باب سے، کس مضمون سے شروع ہوتی ہیں؟ فقہ کی کتابیں طہارت کے مسائل سے شروع ہوتی ہیں. فقہا نے اگرچہ فقہ کی کتابوں میں دین سارا بیان کیا ہے، پر دین کے باقی مسائل بعد میں بیان کیے ہیں. فقہ کی کتابوں کی بنیاد طہارت کے مسائل پہ رکھی. فقہا نے یہ جو ترتیب بنائی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین پہلے پاک کرتا ہے، پھر اللہ کی بندگی کے راستے پہ چلاتا ہے. حضور نے اپنے غلاموں کی پہچان ہی یہ بتائی ہے کہ یہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. مومن کی پہچان طہارت ہے. شناختی کارڈ پہ آپ ایک علامت بھی لکھتے ہیں جسے کہتے ہیں شناختی علامت. مومن کی علامت کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حشر کے میدان میں ساری اولاد آدم ہوگی، آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کس طرح؟ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے امتیوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. تو پھر حضور نے اپنی امت کی پہچان کیا بتائی ہے؟ اگر کوئی وضو عید والے دن کرے، سال بھر مسجد میں نہ آئے،
حضور نے فرمایا میرے امتیوں کی پہچان اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ تو مومن کی تو پہچان ہی طہارت ہے۔ اسلام طہارت کا دین ہے۔ جسے پاکیزگی پسند ہے وہ اسلام سے محبت کرتا ہے، اور جو انسان ہے وہ تو پاکیزگی سے محبت کرتا ہے۔ حدیث پاک میرے آقا کریم نے فرمایا جس کے گھر کے آگے نہر چل رہی ہو اور وہ دن میں 5 دفعہ غسل کرے، کیا بدن پہ کوئی میل رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا یہی مثال نماز کی ہے، نماز بھی پاکیزگی بخشتی ہے۔ وقت نہیں کہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے مثالیں دیتا جو شرعی احکام ہے پاکیزگی کے حوالے سے۔ اختصار سے اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ اسلام پاکیزگی کا دین ہے۔ آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں گندگی کو، اپنے معاشرے میں گندگی کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ہم مسجدیں بناتے ہیں لیکن معاشرہ نہیں بناتے۔ مسجد بنائی جاتی ہے معاشرے کی تشکیل کے لیے، کہ مسجد پاک جگہ ہے، مسجد سے پاکیزگی معاشرے تک پھیلے۔ یہ کردار ہے مسجد کا۔ اگر مسجد اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کر رہی ہو تو یا مسجد سے اہل معاشرہ کا تعلق ہو جائے نا، جیسے مسجد سے تعلق ہونا چاہیے ایسے تعلق قائم ہو جائے، مسجد گھر گھر میں پاکیزگی پہنچا دیتی ہے۔ لیکن ہم مسجدیں بناتے ہیں، معاشرہ نہیں بناتے۔ مسجد بنانا ثواب ہے تو معاشرے کی اسلامی تشکیل کرنا بھی ثواب ہے۔ آپ لوگ پاکیزگی کے سفیر ہیں، خاک شائع کرنے والے ناپاکی اور گندگی کے سفیر ہیں۔ یہ بات بیان کرتے ہوئے میرا کلیجہ پھٹتا ہے کہ وہ خاک شائع کرنے والے کافی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں، دنیا میں پلیدی پھیلانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ لوگ تو پاکیزگی کے سفیر ہیں، خاک شائع کرنے والے کیا چاہتے ہیں؟ ناپاکی۔ خاک شائع کرنے والے کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے سوچا پہلے اس قوم کی آنکھیں پلید کرو، آنکھیں پلید ہوں گی تو دل پلید ہوگا، دل پلید ہوگا تو بندہ اپنے فرض سے غافل ہوگا۔ موبائل سستے ہو گئے، سوشل میڈیا آ گیا۔ پہلے ایک شہر میں کوئی 1-2 سینما گھر ہوتے تھے، لوگ وہاں جا کے آنکھیں پلید کرتے تھے۔ اب تو سینما گھر مسجد کے اندر آ گئے ہیں، جیب میں موبائل ہے، موبائل میں سینما گھر ہے۔ اب تو ہر شخص اپنی جیب میں سینما لے کے چل رہے ہیں۔ آپ نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی نسبتوں سے تعلق رکھتے ہیں، پر کبھی ان بزرگوں کی کتابیں بھی پڑھ کے دیکھیں۔ داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے، امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں، امام ربانی نے مکتوبات شریفہ میں، آنکھیں پلید ہوں تو دل پلید ہو جاتا ہے۔ یہ ان بزرگوں کی کتابوں کے حوالے میں نے دیے، ان میں پڑھ کے دیکھیں۔ دل پلید ہو انسان غافل ہو جاتا ہے، اور غافل بندے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، جیسے نشے میں ہوتا ہے نا شرابی، اس کو کوئی پتہ نہیں میں بول کیا رہا ہوں، جا کدھر رہا ہوں۔ غافل بندے کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، وہ غفلت میں ہی مست ہے۔ شراب کا ایک نشہ ہوتا ہے تو غفلت کا بھی ایک نشہ ہے، بعض لوگ اس غفلت کے نشے سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ تو ہمارا دشمن کافی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا کہ اس نے ہماری نوجوان نسل کو موبائل پہ لگا دیا۔ تربیت یافتہ بندہ ہو، پختہ ذہن کا اور پختہ کردار کا اور تربیت یافتہ ہو، ممکن ہے سوشل میڈیا سے فائدہ حاصل کر لے، لیکن غیر تربیت یافتہ ہو اور کچے ذہن کا ہو، وہ سوشل میڈیا استعمال کرے، اس کا مطلب ہے وہ خودکشی کر رہا ہے۔ ہم نے قوم کی تربیت تو کی نہیں، تزکیہ نفس تو ہے نہیں، اور ذہن پختہ بھی نہیں، اور بچوں کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دی۔ یہ جو بچے ہیں یہ گلشن اسلام کے پھول ہیں، اگر آپ ان کو صحیح دیندار بناتے ہیں تو آپ حضور کو راضی کر رہے ہیں، آپ نے حضور کے گلشن کی حفاظت کی ہے۔ اور اگر آپ ان بچوں کو دیندار نہیں بناتے یا آپ کے سامنے بگڑ رہے ہیں اور آپ ان کو قرآن نہیں سکھاتے تو آپ نے حضور کے گلشن کو اجڑتے ہوئے دیکھا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، قرآن کی محبت سکھاؤ اور میری آل کی محبت سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو کتنی چیزیں سکھاؤ؟
یہ 3 چیزیں بتاؤ یا سکھاؤ؟ جی، بتانا اور ہوتا ہے، سکھانا اور ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا بھی ہے، قرآن سکھایا بھی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں نزول کا ذکر ہے۔ الرحمن علم القرآن، اس میں سکھانے کا ذکر ہے۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، علم القرآن۔ کہیں تعلیم ہے، کہیں انزال ہے، الگ الگ مصدر ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا بھی ہے، اللہ نے قرآن سکھایا بھی ہے۔ اچھا، حضور نے صرف قرآن صحابہ کو پڑھ کے سنایا ہی ہے یا صحابہ کو سکھایا بھی ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضور نے بھی صرف آیتیں سنا نہیں دیں، پہنچا نہیں دیں، سکھائی بھی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے قرآن اتارا بھی، سکھایا بھی۔ حضور نے قرآن پڑھایا بھی، سکھایا بھی۔ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں اکثریت ایسی ہے، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں، صرف مانتے ہیں۔ ان کے بعد دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو پڑھتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں۔ ایک بڑا طبقہ جس کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، پر پڑھنے کا تعلق ہے، سیکھنے کا تعلق نہیں۔ محدود چند ہوں گے جن کا تعلق سیکھنے کے ساتھ۔ جب تک قرآن سیکھیں گے نہیں، قرآن کے نزول کا مقصد نہیں پورا ہوگا۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ مقصد ہے قرآن پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا اور تذکر، نصیحت حاصل کرنا۔ پہلے تدبر ہے، بعد میں تذکر ہے۔ تو جو تدبر ہی نہیں کرے گا وہ تذکر کی منزل تک کیسے پہنچے گا؟ لفظ مشکل ہے، میں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، دیہاتی ماحول ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہے۔ آپ اس کو فرماتے ہیں عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے؟ اس نے کہا جی عقل مند وہ ہے جو کھرے کھوٹے میں فرق کر لے، وہ عقل مند ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جو کھرے کھوٹے میں فرق کر، یہ سچی یہ جھوٹی بات ہے، یہ سچا سونا ہے، یہ پیتل ہے۔ جو بندہ فرق کر لے وہ عقل مند ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ بتائیں عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو نفع اور نقصان میں صرف فرق کر لینا، یہ عقل مندی نہیں۔ عقل مندی یہ ہے نفع والی چیز کو اختیار کرنا، نقصان والی چیز کو چھوڑ دینا۔ ہمارے معاشرے میں کون مسلمان ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ پنجگانہ نماز فرض ہے، لیکن پڑھتے کتنے ہیں؟ صرف کھرے کھوٹے میں فرق کر لینا عقل مندی نہیں۔ عقل مندی اپنے آپ کو نقصان سے بچانا اور نفع حاصل کرنا، یہ تذکر ہے۔ نصیحت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نفع بخش چیز کو حاصل کر لینا، نقصان دہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ سوڑی گلی تے کڑے ٹوئے، ایتھے ٹہ ٹہ پین نہ روئے، سنبھل کے پیر رکھیں او جڑیاں، ایتھے عجب تماشے ہوئے۔ لوگ اپنی خواہشوں کے غلام بن چکے ہیں، لوگ اپنے بدن کے غلام بن چکے ہیں، اپنی ذات کی فکر ہی کوئی نہیں کہ ذات کدھر ہے۔ جسے اقبال خودی کہتے ہیں نا، نکتہ نوری کے نامی او خودی است، اور پھر بلے شاہ قصوری کہتے ہیں کی جانا میں کون وے بلیا، کی جانا میں کون۔ وہ جو ذات ہے انسان کی، اس کی طرف دھیان ہی نہیں، بدن کا ہی بندہ غلام بن گیا، آرزوؤں کا ہی غلام، خواہشات کا ہی غلام بن گیا ہے اور اپنے آپ کو بھول گیا ہے۔ قرآن پڑھیں تو قرآن آپ کو غفلت سے نکال لے گا۔ قرآن آپ کو، قرآن صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ ساتھ سیکھنا بھی ہے۔ ہمارے ہاں کبھی یہ جو آستانے تھے نا، یہ مرکز تھے قرآن سیکھنے سکھانے کے، بعد میں مشہور ہو گئے بھی تویز داغے کے مرکز ہے، ورنہ کبھی تعارف یہ تھا ان آستانوں کا۔ حدائق الحنفیہ پڑھ کے دیکھیں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے سب سے بڑے قاری تھے قرآن پاک کے۔ شاید بعض لوگ حیران ہو رہے ہوں، بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو قاری کہیں تو شاید بعض لوگ حیران ہوں۔ آپ قطب الاقطاب ہیں، آپ شیخ الشیوخ ہیں، آپ بہت بڑے ولی ہیں،
یگانہ روزگار ہیں، لیکن حدائق الانفیاء میں اپنے دور کے سب سے بڑے قاری قرآن تھے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر. اور آپ کے پاس کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تو آپ اس سے پہلا سوال یہ کرتے تھے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ میرٹ رکھا ہوا تھا بیعت کا. آج بھی بیعت ہونے جائیں تو پیر پوچھتے ہیں ابھی قرآن پڑھ سکتے ہو یا نہیں. کبھی پیر پوچھتے تھے. حتیٰ کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی آئے ہیں بیعت ہونے کے لیے بابا صاحب کے پاس، تو بابا صاحب فرماتے ہیں نظام الدین قرآن پڑھ سکتے ہو؟ عرض کیا حضور ساری زندگی قرآن ہی سیکھا ہے. درس نظامی کی کتابیں زبانی یاد تھیں حضرت نظام الدین اولیاء کو، مقامات حریری زبانی یاد تھی. حضور میں نے قرآن ہی سیکھا ہے. فرمایا سناؤ. ابھی بیعت نہیں کیا حضرت نظام الدین اولیاء کو، وہ قرآن سنا رہے ہیں، بابا فرید الدین سن رہے ہیں. جس کا امتحان قاری طیب صاحب لینا وہ شاگرد بھی بڑا ڈر کے سنائے گا کہیں استاد ناراض ہی نہ ہو، تو جس کا امتحان ہی بابا فرید لے رہے ہیں. تلاوت مکمل ہوئی تو حضرت بابا صاحب نے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعریف کی. فرمایا نظام الدین بڑا اعلیٰ قرآن پڑھتے ہو، بڑا عمدہ قرآن پڑھتے ہو، پر اور محنت کرو. تو انہوں نے یہ نہیں کہا بھی کون سی غلطی ہے کون سی کمی ہے، نہیں، انہوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور میں اسی لیے بیعت ہونے آیا ہوں، مجھے قرآن پڑھنا سکھا دیں. آپ میں سے وہ بندہ ہاتھ تو کھڑا کرے جو بیعت ہونے گیا ہو تو مرشدوں سے کہو میں اس لیے بیعت ہو رہا ہوں کہ آپ مجھے قرآن سکھائیں گے. وہ بندہ ہاتھ تو کھڑا کرے جو اس لیے بیعت ہونے گیا ہو کہ میرے مرشد مجھے قرآن سکھائیں گے. حدیث پاک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے آقا کریم نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں جو مشائخ ہیں نا، پیران عظام ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہترین لوگ ہیں. لیکن حدیث میں ہے کہ بہترین وہی ہیں جو قرآن سیکھتے اور، تو اگر کسی کا سیکھنے سکھانے سے تعلق نہیں ہے تو میرے کہنے سے تو کوئی بہتر نہیں نہ ہو جائے گا. بہترین وہی ہیں جو قرآن سیکھتے اور. حضرت سید عثمان مروندی لال شباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 7 شریف ساری زندگی قرآن پڑھاتے رہے. آپ کا جامعہ مظہر الاسلام مدرسہ آپ نے قائم کیا ہوا تھا، صرف ناو آپ پڑھاتے رہے ہیں. حضرت لال شباز قلندر صرف ناو پڑھاتے رہے ہیں. حضرت داتا صاحب لاہور تشریف لائے ہیں، مسجد بنائی ہے، قرآن پڑھاتے رہے ہیں. قرآن پاک کو مخلوق تک پہنچانا، حضور کا پیغام دنیا تک، اللہ کا پیغام اور حضور کا پیغام دنیا تک پہنچانا، یہ ان اولیاء نے اپنا فرض بنایا، اپنے ذمے لیا، مقصد بنایا اپنی زندگی کا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلے. ہمارے مشائخ قرآن کو سینے سے لگا کے دنیا میں پھیل گئے اور انہوں نے دنیا تک یہ علم پہنچایا. میں آج ان الفاظ پر ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. میں نے چند آیات چند احادیث آپ کے سامنے بیان کی اور سورہ مبارکہ المائدہ کی آیت نمبر 15 کا پہلا حصہ تلاوت کیا. اس آیت کے آخر میں بھی قرآن پاک کا ذکر ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. فرمایا اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آیا، جو کچھ تم چھپاتے تھے وہ بیان کرتا ہے. اس میں حضور کے علم غیب کو بیان کیا ہے. تم چھپاتے تھے وہ بیان کرتا ہے. تو جو چھپی ہوئی چیزیں بیان کرے، جو چھپی ہوئی چیزیں بیان کریں، وہ غیب کا علم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ اللہ نے غیب کا علم حضور کو عطا فرمایا ہے. آگے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. اس ایک آیت میں 2 دفعہ ہے قد جاءکم. پہلی دفعہ آیا قد جاءکم تو آگے ہے رسول ہونا. دوسری دفعہ آیا قد جاءکم تو آگے ہے من اللہ نور. اب جو دوسرا قد جاءکم ہے اس سے پہلے واو نہیں آیا. وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور. آیت اس طرح
آیت اس طرح نہیں ہے، واو نہیں آیا۔ اگر واو آ جاتا وقد جاءکم من اللہ نور، تو پھر اس کا مطلب تھا رسول اور ہے، نور اور ہے۔ جب واو نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے جو رسول بن کے آ رہا ہے وہی نور بن کے آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں من اللہ پہلے ہے، نور بعد میں ہے۔ اللہ نے پہلے طرف بیان کی جس طرف سے وہ نور آ رہا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا ہو جائے کون ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ نے انہیں بھیجا ہے۔ علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں دو چیزیں تقاضا کرتی ہیں اس ترتیب کا، دل میں عظمت مصطفیٰ بھی ہو اور شوق بھی ہو گفتگو سننے کا، کہ کس کا ذکر ہونے لگا ہے، کون آیا ہے اللہ کی طرف سے۔ علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں تعظیم مصطفیٰ اور شوق، محبت، ان دونوں چیزوں کو لے کر حضور کا ذکر سنو۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، اے نور الانوار۔ علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں نور مصدر ہے، اور مصدر سے ہی سارے صیغے نکلتے ہیں۔ دنیا میں جسے بھی نور ملا ہے نور مصطفیٰ کا صدقہ ہی ملا ہے۔ وَکتاب مبین، اور روشن کتاب آئی۔ میں ان الفاظ پر ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ دل میں محبت رسول ہو، پھر قرآن پڑھیں تو قرآن اپنا حسن آپ کو دکھائے گا۔ قرآن پڑھنے کے لیے جو شرائط ہے نا، قرآن سے فیض لینے کے لیے، لا یمسہ الا المطہرون، بندے کا بدن پاک نہ ہو ہاتھ لگا سکتا ہے ورقوں کو؟ نہیں۔ جس طرح ورق چھونے کے لیے اپنے بدن کو پاک کرنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن کے اندر اترنے کے لیے اپنا اندر بھی پاک کرنا ضروری ہے۔ جس کا ظاہر پاک نہیں وہ ظاہر نہیں چھو سکتا، تو جس کا اندر پاک نہیں وہ قرآن کے باطن کو بھی نہیں چھو سکتا۔ خاک مدینہ کو آنکھوں کا سرما بنا کے پھر قرآن پڑھیں تو قرآن اپنا حسن دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو ہمارے لیے دو جہانوں میں نفع بخش بنائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا۔ تمام احباب تشریف رکھیں، ابھی محفل پاک جاری ہے۔ ایک بار محبت سے پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، کہہ دیں سبحان اللہ، اللہ تیرا ایک بار مل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ سامنے ہو اگر۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بس ایک شعر میں نے آپ کی نظر کرنا ہے اور اگلے سناخہ کو دعوت نعت دینی ہے۔
کہ مجھے کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تمہیں، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، میری لینے خبر آئے آقا اگر، میری لینے خبر آئے آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ سامنے ہو اگر۔ آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرتا ہوں ثنا خان مصطفیٰ، مختصر سے وقت کے لیے محمد اسامہ وہ آتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر اپنی حاضری پیش کریں۔